بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں میرا رسول عطا فرمائے، جو تعلیمات عطا فرمائے اس کو لو، اور جس سے روکیں اسے چھوڑ دو اور رک جاؤ، یعنی نبی کی ہر بات پر عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم اپنے رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ رسولوں کی بات مانی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مجھ محمد کے طریقے کو، میری فرمان، میرے ارشادات کو مضبوطی سے تھامو، اور خلفائے راشدین اور اصحاب رسول کے طریقوں کو اپناؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ اللہ کے سارے نبی اپنی قبور مبارک میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من استنى منکم فلیستنى بمن قد مات وہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اگر کسی کے طریقے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو وہ ان حضرات جو اللہ کے ہاں پیارے ہو گئے ہیں ان کے طریقے کو لو، اور اس سے مراد اصحاب رسول ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلو۔ میں صرف مختصراً ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجمع سارا ہماری جماعت کا ہے اور مجھے اپنی جماعت اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ میرا دل عجیب تڑپ رہا ہے، لیکن میں بیماری کی حالت میں ہوں اس لیے نہیں پہنچ سکا، تاہم ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے پلے باندھ کر جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کبھی بھی کسی فتنے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں دلیل اور حجت صرف قرآن اور حدیث ہے اور صحابہ ہیں۔ والا کوئی امدی بھی قرآن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجت ہے اور صحابہ حجت ہیں۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہے کہ وہ کتاب اللہ سنتی، قرآن اور حدیث کو سینے سے لگاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ تو اس لیے ہمارا نظریہ ہے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہم ہر وقت یہی بات کرتے ہیں کہ نبی کے دامن میں آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، نبی کی ہر بات پر چل پڑو۔ دین اسلام اللہ جل جلالہ اور حضرت محمد عربی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کسی محقق، کسی اپنے دعوے کرنے والوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین سامنے ہے، قرآن مجید کھلا ہوا ہے، حدیث شریف کی ساری کتابیں کھلی ہوئی ہیں، اس لیے ہم صرف حضور کے غلام ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کہ حدیث رسول اللہ پر اعتماد نہ کرنا۔ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ دلیل قرآن سے دکھاؤ، یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ جو مسلمان ہے وہ کہے گا دلیل دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ یا حدیث رسول اللہ سے دکھاؤ۔ حدیث بھی حجت ہے اور بالکل ویسے حجت ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید کو دے کر کیا ہے۔ حدیث رسول اللہ حجت ہے۔ آج کل لوگ نبیوں کی باتوں پر اعتماد نہیں کر رہے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں میں ایک فتنہ بڑھایا جائے کہ نبی کی بات کو جھوٹا قرار دیا جائے، کہ نبی نے یہ کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی، نبی ایسا کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بدبخت ادھر نبی بھی کہتا ہے اور ادھر مانتا ہی نہیں ہے۔ جو بات اللہ کے نبی فرمائیں بس ہم اس کو اپنے سینے، اپنے سر کا تاج بنائیں گے، اور ہم اسی عقیدے پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ کوئی آسمان سے اڑتا آئے اور حضور کی بات کو ٹھکرائے تو میں اس کو شیطان سمجھتا ہوں۔
کوئی تحقیق محقیق نہیں ہے اس دور میں، کوئی محقق موجود نہیں ہے۔ چند چھٹٹے لڑکے اٹھ کر چل پڑتے ہیں، اوش مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت لاہوری، درخواستی دین پوری تک آ کر سب کو جاہل قرار دیتے ہیں۔ یہ خود الو کیا بلا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ شٹٹے لوگ ہیں، جاہل مطلق لوگ ہیں۔ یہ چھوکرا پن یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایسے چھوکرے چلیں گے جو قرآن اور حدیث کی تردید اور تنکیر کریں گے۔ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو نبی نے فرمایا ہے وہ حق ہے، جو نبی نے فرمایا ہے وہ حق ہے، ہم نبی کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ ان جاہلوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے آپ کو اپنا کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاک و ہند میں قرآن و حدیث اور توحید و سنت کے علمبردار شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی، شاہ عبدالعزیز، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت تھانوی، اور چلتے چلتے حضرت لاہوری، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری، دین پوری، حضرت حلیجوی، امروٹی، ان سب کو جاہل قرار دے دیتے ہیں، اور آج کل وہ انہوں نے بڑا اپنے آپ کو محقق سمجھا ہوا ہے۔ کوئی محقق شوقق نہیں ہے، شیطانی دجل ہے، فساد ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھو، جو نبی کہے آمنا صدقنا کرو، بس یہی آخری چیز۔ اور میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ ہم مر جائیں یا زندہ رہیں، بس نبی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ قرآن مجید کبھی حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، جو حضور نے فرمایا وہی قرآن کہتا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آگ چلی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں اس کے اندر کوشش کروں گا کہ اللہ صحت دے تو میں وقت دوں گا، ایک ایک بستی میں درس دوں گا۔ آج فتنے ہیں، کوئی معراج جسمانی کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے، کوئی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، کوئی حیات انبیاء کا انکار کرتا ہے، یہ در حدیث رسول اللہ کا انکار ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں، تم کون ہو، تم پرویزی ہو، تمہیں حضور کی حدیث سے چڑ ہوتی ہے؟ بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے میں کھل کر عرض کر رہا ہوں، جتنی جماعت آئی ہوئی ہے سب جماعت کو کہتا ہوں کہ اتنے بزرگوں کے مقابلے میں، پھر کہتے ہیں شاید یہ بزرگ ایسے ہیں، ہمارے لیے کوئی بزرگ حجت نہیں ہے۔ ہم نانوتوی کو، ہم درخواستی کو، دین پوری کو نبی نہیں سمجھتے، ابو حنیفہ کے مقام پر بھی نہیں سمجھتے، وہ ہمیں قرآن اور حدیث دکھا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہیے۔ ایک حدیث دنیا میں کوئی دکھا دے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روضہ اطہر پر کوئی آدمی صلاۃ و سلام پڑھے، حضور نہیں سنتے، ایک حدیث مل جائے ہم سب کو گولیاں مار دو۔ یہ ایسے شٹرٹے لوگ، لڑکے چھوکرے بھاگ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ ان لوگوں نے کتنے کتنے سال بخاری شریف پڑھائی ہے؟ ہمارے ہاں حافظ الحدیث گزرے ہیں، ہمارے ہاں کتب الاقطاب حضرت لاہوری جیسے لوگ گزرے ہیں۔ بہرحال لمبی تقریر مناسب نہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ اپنا ایمان بچاؤ۔ بس ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے۔ حضور کی شان کو گھٹانے کے نام توحید کہنا، یہ کتنی بے وقوفی ہے۔ توحید اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو ماننا، اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب اس میں کون سا شرک لازم آ رہا ہے؟ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عام لوگوں جیسا نہیں بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنی نرالی شان عطا فرمائی ہیں۔ نبی کا جنم ممتاز ہے، نبی کی زندگی کا آغاز الگ ہے، نبی کے لیے کئی قانون قرآن کے الگ ہو چکے ہیں۔ اس لیے نبی کو عام لوگوں کی طرح مت سمجھا جائے۔ جہاں جہاں جاؤ سب کو اس طرح سے رگڑ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں موت کس چیز کا نام ہے، موت سب پر آتی ہے۔ تو میں انہیں کہتا رہتا ہوں اگر کتے کی موت بھی برابر ہے اور تیری موت بھی برابر ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے باپ کی تیری موت کتے کی طرف دے۔ تو پھر کہو نا آمین۔
تو یہ نہیں ہے. جانور کی موت علیحدہ ہے، انسان کی موت کی شان علیحدہ ہے، مومن کی شان علیحدہ ہے، شہید کی شان علیحدہ ہے، پیغمبروں کی شان تو سبحان اللہ نور علی نور ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی ہے، نبی کے لیے تم فرق نہیں کرتے ہو اور اس کے لیے تم گالیاں نانوتوی کو دیتے ہو. حیا کرو، نانوتوی کے پیشاب کے برابر بھی تم لوگ نہیں ہو. کیا باتیں کرتے ہو؟ قرآن اور حدیث جنہوں نے پوری زندگی پڑھایا ہے اور اب بھی اس پر چل رہے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا جنہوں نے کبھی کوئی چھوٹی موٹی کتاب بھی ان کو نصیب نہیں ہے. انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور آپ کے اجتماع سے میں اپنے جامعہ کے اجتماع جو 18 19 20 فروری کو ہے اس کی سب کو دعوت بھی دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس سے پہلے آؤں گا. امید ہے اللہ مجھے تندرستی دے گا، میں تمہاری بستی بستی درس دوں گا. اور یہ لڑکے جو آگ جلا رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، نبی کی عزت اور عظمت کے خلاف اپنا شرارتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس آگ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بارشوں سے ہم انشاءاللہ بجھائیں گے. سب جماعت کو کہتا ہوں بس میرے مدنی کریم کا دامن تھامو. ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، نہ کوئی محقق شوقق ہے، کوئی بھی نہیں ہے. جائیں جہاں کوئی مرے ہمارا اس سے کیا، ہم ہر ایک کو ہدایت کا پیغام دیتے رہیں گے. ہم کہتے ہیں پھر بھی کہو ہم نبی کے، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو کہ ہم نبی کے ہیں، بس ہم نبی کے ہیں. جس طرح حضور فرمائیں گے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں. معراج بھی حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات برحق ہیں، اور اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. اسی کو ہم اپنا عقیدہ اور اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ سمجھتے ہیں. بس یہ چند لفظ کہے ہیں، پھر آخری وصیت ہے ہم زندہ رہیں نہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنے دامن سے رکھو. محمد کی غلامی کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو. خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں شفاعت نصیب فرمائے. ایسے ہر اٹھنے مٹھنے والے شٹٹے کی بات کی طرف کان مت دھرو. تمہارے پاس علماء بھی جید موجود ہیں، تمہارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، تو ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے حوصلے کے ساتھ چلیں. قاضی صاحب، قاضی عبدالوہید صاحب تشریف فرما ہیں، انہیں بھی کہتا ہوں میں کہ مثبت انداز سے قرآن مجید کی آیات، احادیث رسول اللہ پڑھ کر ان کو سناؤ، تو سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. ہم اس قسم کے شٹٹے اور تحقیق محقیق کے کھاتے میں نہیں پڑتے. کوئی اس میں کوئی محقق شوقق نہیں ہے. استنجا کرنا ان کو نہیں آتا، 4 لفظ نہیں آتے، یہ ماں والی تحقیق پیش کرتے ہیں. بہرحال سوچو سمجھو، اللہ نے عقل اس لیے دیا ہے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ.